السلام علیکم، میرا نام مظفر عباس مرزا۔ میرا یوٹیوب چینل سوال زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں، اور انہیں ہم تلاش کرنا کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات سوال کا جواب ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ہمارے مائنڈ کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مشورہ دے ہمیں وہ ہمارے مائنڈ کے مطابق ہو، وہ ہمارا بہت زبردست دوست بھی ہوتا ہے، ہمارا مددگار بھی ہوتا ہے، اور ہم سے مخلص بھی ہم اسے سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے مائنڈ سے اپوزٹ مشورہ دیتا ہے، یعنی کہ اپنے دماغ کے مطابق مشورہ دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ مفاد ہے، اس میں یہ مجھے صحیح مشورہ اس وجہ سے اس وجہ سے، اور بہت ساری باتیں ہم خود ہی ایجاد کر لیتے ہیں کہ یہ مشورہ مجھے صحیح اس وجہ سے نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرے مائنڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ ہمارے بہترین دوست ہوتے ہیں جو ہمارا مائنڈ ریڈ کر کے اس کے مطابق ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں، اور ہم اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا مشورہ کار ملا ہوا ہے، جو دوست کی صورت میں، عزیز کی صورت میں اینڈ ایکسیٹرا۔ حالانکہ جو اپنے مائنڈ کے مطابق وہ آپ کو مشورہ دے، میرے خیال میں وہ آپ کا عزیز دوست ہے، بہترین دوست ہے۔ اسی طرح سے میں ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا جو میرے والد مرحوم حامد علی مرزا سے متعلق ہے۔ ان کا پیشہ وکالت تھا، تو ان کے پاس ایک دوست آئے، اپنے بچپن کے دوست آئے اپنے عزیزوں کو لے کر کہ ان کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور یہ ان کی فائل ہے، اور اس وقت نیچے سیشن کورٹ سے اسے سزا ہو چکی ہے، سزائے موت۔ میرے والد صاحب نے اس کو تمام فائل کو پڑھا، پھر انہوں نے والد سے سوال کیا، اور اس کے چچا بھائی وغیرہ بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ بھائی آپ اس کیس پہ کتنے پیسے لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سمجھ لیں کہ یہ میں آج سے تقریباً 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو آپ اس اماؤنٹ کو اسی حساب سے ذہن میں رکھیں، 25-30 ہیں اور اس سے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے کو چھڑوانا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کچھ لمحے کا وقفہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ پیسے جو مقتول کی بیوہ ہے اسے دے دیں، تو آپ کا بیٹا آ جائے گا باہر۔ اور کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے مخالف لوگ ہیں۔ تو اچھا، پھر آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے مقتول بیٹے کے گواہ ہیں، جرم کے گواہ ہیں، آپ یہ پیسے انہیں دے دیں۔ وہ کہا جی نہیں، وہ بھی نہیں دے سکتے، وہ ان کی برادری کے لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اچھا، پھر آپ ایسا کریں کہ یہ پیسے اپنی بہو کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے دوست سے، جو والد کے دوست تھے اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تم کس قسم کے وکیل کے پاس لے آئے ہو؟ ہمیں کسی اور وکیل کے پاس لے کے چلو، یہ وکیل صاحب صحیح آدمی نہیں ہے، یہ وکالت کے علاوہ ہمیں سارے مشورے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھے اور چلے۔ میرے والد صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں، تم اس میں شامل نہ ہونا، تم رک جاؤ یہیں پہ۔ وہ دوست بڑا اعتماد کرتے والد صاحب پہ، اور وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ صاحبان اٹھے، کہیں نہ کہیں وہ کسی اور وکیل سے انہوں نے رابطہ کیا، جو بھی اس کا سلسلہ تھا، اور اس رابطہ کرنے میں بہرحال ان کا کیس چلتا رہا، کیونکہ وہ دوست میرے والد کے جو دوست تھے ان سے بھی والد صاحب کا رابطہ تھا، اور ان عزیزوں سے بھی والد صاحب کے دوست کا رابطہ تھا۔ وہ 8-10 سال کے بعد کسی شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی، تو میرے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے کے مقدمے کا کیا بنا؟ کہ جناب وہ 1 مہینہ ہوا اسے پھانسی ہو گئی ہے۔ 1 مہینہ ہوا پھانسی ہو، بہت افسوس ہوا، لیکن آپ کا مشورہ
اس کی پھانسی سے 2 مہینے پہلے مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ نے مجھے کیا مشورہ دیا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا جی آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کی بیوہ کو پیسہ مل جائے جو ہم وکیلوں کو دے رہے ہیں، تو آپ کا بیٹا باہر آ جائے گا۔ جو گواہان آپ کے بیٹے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آپ انہیں پیسہ دے دیں تو آپ کا بیٹا باہر آ جائے گا۔ یہ سب کچھ نہ ہو تو آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو یہ پیسہ دے دیں تاکہ وہ آپ کے پوتا پوتیوں پہ وہ پیسے خرچ کرے اور وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، اور آپ کا بیٹا تو ویسے ہی پھانسی چڑھنا ہے تو چڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ان تینوں باتوں سے ہم محروم رہے اور ہمارا بیٹا پھانسی چڑھ گیا فائنلی، اور یہ مشورہ سمجھنے میں مجھے بہت دیر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے، اس بات سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں مشورہ بھی وہ اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کا ہو، جو مائنڈ ریڈنگ کر کے ہمارا مشورہ ہمیں دے، جو ہمارا مائنڈ ریڈ کر لے وہ ہمیں مشورہ دے، ہمیں وہ بہترین آدمی لگتا ہے، نہ کہ ہمیں وہ جو ہمارے اپوزٹ مائنڈ پہ مشورہ دے وہ اچھا آدمی ہم نہیں گردانتے۔ اسی لیے سیاسی لوگوں کے آپ مشیران دیکھیں تو وہ انہی کی بولی بول رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا ہی بڑی غلط بات کر رہے ہو، کتنا ہی جھوٹ بول رہے ہو، بس ایک طوفان بدتمیزی مچوانا ہو ان سے۔ آپ دیکھیں گے آج کل کی سیاست میں بھی تو آپ کو ایسے ہی مشیر نمایاں عہدوں پہ نظر آئیں گے، نمایاں مقام پہ نظر آئیں گے کہ جو صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور مخالف کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ لیڈروں کو بہت پسند آتے ہیں کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے ہم انسانوں کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطابق بات کریں، ہمارے مطابق سوچیں، ہمارے مطابق بات کو سمجھیں، ہماری آنکھ سے دیکھیں، ہمارے کان سے سنیں۔ ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے کان سے سنیں، جو اپنی آنکھ سے دیکھیں، جو اپنے دماغ سے فیصلہ کریں، وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے۔ اپنے عزیز و اقربا کا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے، دوسروں کو وہ دیجیے جو آپ کو چاہیے، جو آپ کو نہیں چاہیے وہ دوسروں کو نہ دیں۔ شکریہ والسلام۔